السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں لے کر آئی ہوں آج ہمارے ناول کے ایپیسوڈ 20 کو۔ جلدی سے پڑھتے ہیں ہم، لیکن پلیز مجھے بہت زیادہ سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے، ویڈیو کو لائک کر کے، اور کومنٹ میں بتائیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو ناول اور اس کی ہر ایپیسوڈ۔ جلدی سے پڑھ لیتے ہیں ہم آج والے اس ایپیسوڈ کو۔ تانیہ میری کزن، ہم دونوں بچپن سے ہی ایک ساتھ پڑھی، ایسے سمجھ لیں کہ ہم کزن سے بڑھ کر سکی بہنوں جیسی تھیں، اور میری اکلوتی دوست بھی وہی تھی۔ ہم ایک دوسرے سے سبھی باتیں شیئر کیا کرتی۔ پڑھائی کے بعد نوکری کے لیے بھی اکٹھے ہم اپلائی کیا۔ کوشش یہی تھی کہ ایک ہی جگہ نوکری بھی مل جائے، پر شہباز ملک کی کمپنی میں ایک ہی سیٹ خالی تھی اور تانیہ کو وہاں نوکری مل گئی اور مجھے کسی اور جگہ۔ تانیہ نے کہا بھی کہ وہ یہ نوکری چھوڑ کر میرے ساتھ کسی اور جگہ کام کر لے گی، پر میں نے ہی منع کر دیا، چونکہ بہت مشہور کمپنی میں اسے نوکری ملی تھی، اچھی خاصی تنخواہ مل رہی تھی اسے، تو کیسے میں اپنی وجہ سے اس کا برا کرتی، پر شاید یہی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ایک ماہ تک وہ بہت خوش تھی، پہلی تنخواہ پر اس نے پارٹی بھی دی تھی، پر نہ جانے کیوں آہستہ آہستہ وہ سنجیدہ سی رہنے لگی۔ چپ ہر وقت مجھ سے ملنا بھی اس نے کم کر دیا تھا۔ میں پوچھتی رہتی پر وہ کچھ بھی نہیں بتاتی، اور پھر مجھے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑا۔ جب واپس میں ایک ہفتے بعد لوٹی تو کیا سنتی ہوں، تانیہ کے کردار پر طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے تھے۔ اس کے اپنے خاندان والوں کی ایک رات نہ جانے کس کے ساتھ وہ گزار کر آئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، بہت پوچھا، مگر وہ خاموش رہی۔ آخر میں غصے میں نے بھی کہہ دیا کہ کیا واقعی میں لوگ سچ بول رہے ہیں، کیا تمہارا کسی کے ساتھ چکر ہے؟ تو روتی ہوئی اس نے اپنے دل پر رکھا بوجھ کم کر ہی دیا کہ شہباز ملک، جو بہت اچھا انسان بن کر دکھاتا ہے، ایک ہی ماہ میں اسے پروموشن بھی دے دی۔ وہ بہت خوش تھی۔ ہفتے کا آخری دن تھا، سارا سٹاف جلدی اپنے کام گھر جائے ہے، مگر شہباز جان بوجھ کے اسے کام کے سلسلے میں رات دیر تک آفس میں ہی بٹھائے رکھا۔ رات کے 10 بجے وہ شہباز ملک کے کیبن کو نوک کرتی فائل پکڑانے اندر چلی گئی۔ اس وقت شہباز ڈرنک پینے میں مصروف تھا، مگر تانیہ کو دیکھ اپنی کرسی پر سے اٹھتا، آ گئی تم، چلو بیٹھو اور کمپنی دو مجھے۔ یار، اس جام کو پینے کا بھی مزہ تبھی آتا ہے جب ساتھ کوئی خوبصورت لڑکی موجود ہو۔ اس کے منہ سے آ رہی بدبو کو سونگھتی تانیہ اسے پرے دھکیلے، سر مجھے دیری ہو رہی ہے، وہاں سے جانے لگی، مگر شہباز اس کا دوپٹہ پکڑے کھینچ گیا۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی تانیہ نے روتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ جب شہباز اسے بازو سے پکڑے، منہ مانگی قیمت دوں گا، بس آج کی رات مجھے اپنی جوانی کا جوش دکھا دو، اپنے حسن کی آگ میں جلا دو۔ تانیہ اپنی بازو چھڑوانے کی کوشش کیے جائے، مگر غلطی سے اس کے ہاتھ پر ناخن چبھ گیا، جس کے بدلے زوردار تھپڑ وہ اس معصوم کے چہرے پر مارتا اسے صوفہ پر گرا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتی، کسی وحشی جانور کی مانند اس کے کپڑوں کو نوچتا ہوا وہ اتار گیا۔ روتی ہوئی وہ اس بے رحم شخص کے آگے بھیک مانگے جائے، مگر ذرا ترس نہیں آیا اسے، بلکہ ڈرنک کی بوتل اٹھائے وہ بڑھنا اس لڑکی پر ساری کی ساری اور ڈیرتا نشہ اصل میں ہوتا کیا ہے؟
آج معلوم چلے گا مجھے۔ تانیہ کے ہاتھوں کو مضبوطی سے دبوچتا وہ اپنا جھکاؤ اس پر کر گیا۔ پورے آفس میں اس کے چلانے کی آوازیں گونج رہی تھیں، مگر سبھی واچ مین بے حس بنے سنتے رہے۔ کسی کو ذرا ترس نہیں آیا۔ شہباز ملک کا کام ہی یہی ہے۔ حسن کمزوری ہے اس کی، اور اسی کے چلتے نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر چکا ہے وہ۔ ربیکا بات کرتی کرتی خود بھی رونا شروع ہو گئی۔ تانیہ کہاں پر ہے؟ اس نے کیوں نہیں کیس کیا؟ اس کی گواہی ہمیں جیت تک پہنچا سکتی ہے۔ برہان نے حیرت سے پوچھا۔ گواہی دینے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہوتا ہے؟ میں نے تانیہ کو بامشکل شہباز ملک کے خلاف کیس کرنے پر راضی کیا، پر پاکستان میں ایک عزت نامی لفظ بہت خاص ہے۔ کسی کی زندگی سے بڑھ کر انہیں عزت بہت پیاری ہوتی ہے۔ چاہے وہ عزت کو لوٹتا رہے، پر اس کے خلاف آواز اٹھانے سے ڈر لگتا ہے انہیں کہ کہیں بدنام ہوئے ان کے خاندان کی عزت خراب نہ ہو جائے۔ جس پر وہ سب کچھ پیتا ہوتا ہے، اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی انہیں۔ چاہے وہ اندر ہی اندر سلگ سلگ کر مر جائے، انہیں ذرا فرق نہیں پڑتا۔ تانیہ کے والدین نے بھی صاف انکار کر دیا، الٹا اسی پر الزامات لگا دیے گئے کہ بہت شوق تھا نوکری کرنے کا۔ ساری غلطی اسی کی ہے۔ اب بچی کچھ عزت کو بھی نہ گنوائے وہ۔ تانیہ کمزور تھی، اس سے یہ روز روز کی ذلت برداشت نہ ہو سکی، اور اس نے موت کو گلے لگانا بہتر سمجھا۔ میں پچھتا رہی ہوں اس دن سے کہ کاش تب میں اس کے پاس ہوتی تو اسے ایسا ہرگز نہ کرنے دیتی، اور تب سے میں نے وعدہ کر لیا، شہباز ملک کو جیل کروا کر ہی رہوں گی۔ آئی ایم سوری، آپ سے جھوٹ بولا میں نے، پر اگر سچ بتا دیتی تو یقیناً کوئی کیس نہ پکڑتا۔ ربیکا کی مکمل بات کو سنے برہان خود شرمندہ ہو گیا۔ اس نے کتنا برا سلوک کیا ربیکا کے ساتھ، بغیر سچ جانے وہ کتنا غلط نکلا، جبکہ ربیکا تو اپنی مرحوم دوست کا بدلہ لینا چاہتی تھی، اور ایک ایسے شیطان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنا چاہتی تھی۔ بہت کر لیا اس نے ظلم، اب بس، چاہے میرا کچھ بچے نہ بچے، پر شہباز ملک کا اصلی چہرہ سب کے سامنے لانے کا ایک وعدہ میں تم سے بھی کرتا ہوں۔ برہان کی بات ربیکا کے اندر حوصلہ پیدا کر گئی، ایک امید کی کرن اسے دکھائی دینے لگی تھی۔ تھینک یو سو مچ۔ برہان کے ہاتھوں کو پکڑتی اس نے شکریہ ادا کیا۔ اس کے یہ چھونے پر شاکڈ سا ہوئے برہان اس کی طرف دیکھنے لگا۔ فوراً سے وہ اپنے ہاتھوں کو پیچھے کرتی، آپ کے لیے چائے بنا لاؤں؟ وہ سب بھلا چکی تھی جو برہان نے اس کے ساتھ کیا، بس خوشی تھی تو اس کا ساتھ دینے کی، پر شاید اب بھی برہان بدلہ لینے کی خاطر شہباز ملک کے خلاف کیس لڑ رہا تھا، مگر احسان ربیکا پر جتا رہا تھا۔ ورشا وہاں پر ہے، یہ بات اسے سہن کر پانی بہت مشکل ہو رہی تھی، اور شاید اس کی پریشانی درست بھی تھی۔ ورشا اس جگہ بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ جہاں ایک طرف روحان ملک محبت کے دعوے کر رہا تھا، وہیں ورشا کے ساتھ اس نے بہت غلط کیا۔ بے ہوش سی وہ بستر پر پڑی خوفناک خواب کو دیکھتی اچانک سے آنکھیں کھول گئی۔ بستر پر بغیر لباس کے ٹیڑھی میڑھی سی سوئی ہوئی تھی، جسم میں شدید درد ہو رہی تھی اس کے، وہیں ہاتھ میں جیسے فریکچر آ چکا ہو۔ بامشکل سے اٹھ کر بیٹھتی اپنے ہاتھ کو دیکھے اس نے رونا شروع کر دیا۔ روحان نے جو کچھ بھی اس کے ساتھ کیا یہ نارمل بالکل نہیں تھا، بلکہ ظلم کی انتہا تھی۔ وہ محبت کرنے والے تکلیف نہیں پہنچاتے، اور روحان نے اسے تکلیف ہی پہنچائی تھی۔ اسے کپڑوں کو پہننا تھا، خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہی تھی وہ،
باتھ میں جائے پانی کے نیچے کھڑے ہوئے وہ اپنے وجود کو نوچنے لگی۔ جگہ جگہ روحان کی جانب سے ملنے والے نشانات موجود تھے، نیل پڑے ہوئے تھے۔ وہ چیخ چیخ کر اپنا درد کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ساؤنڈ پروف بات ہونے کی وجہ سے آواز باہر نہیں جا رہی تھی۔ کپڑوں کو پہنتی وہ خود کو سنبھالے کمرے میں چلی آئی، مگر بستر کی حالت دیکھ اسے نفرت آ رہی تھی۔ اس جگہ سے، اس بستر سے اور اس کمرے سے جہاں روحان کی لگی تصویریں اسے مزید نفرت کرنے پر مجبور کیے جائیں۔ تبھی ورشا نے کمرے سے باہر جانا ہی بہتر سمجھا۔ جسم اور سر شدید درد کرنے کے باعث کچن میں جائے خود کے لیے وہ چائے بنانے لگی۔ گھر میں شاید کوئی نہیں تھا، سناٹا چھایا ہوا تھا، اور یہی بات تھوڑا پرسکون کر رہی تھی ورشا کو۔ وہ بھی تنہائی چاہتی تھی۔ چائے کپ میں ڈالتے وقت اس کا ہاتھ درد کرنے کے باعث وہ چلا اٹھی۔ واپس سے سوس پین چولہے پر رکھتی وہ اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ سوجن سے لال ہوا پڑا تھا وہ۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ اچانک سے اپنے قریب سے شہباز ملک کی آواز سنتی وہ فوراً سے پلٹی۔ سر پر دوپٹہ صحیح کیے لیتی۔ ہاں 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 میں ٹھیک ہوں۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ان سے نظریں ملا کر بات نہیں کر پا رہی تھی۔ اوہو، یہ کیا، ہاتھ پر چوٹ لگی ہے کیا؟ کس نے مارا تمہیں؟ ورشا کے ہاتھ کی جانب دیکھ شہباز ملک کچن کے اوپر کبرڈ کو کھول فرسٹ ایڈ باکس نکالے خود اس کی سپرے چھڑکنے لگے جو درد سے آرام پہنچا دیتی ہے۔ نہ نہیں، آپ رہنے دیں، میں خود کر لوں گی۔ یوں شہباز ملک کا اس کے ہاتھ کو پکڑنا ورشا کو اچھا نہیں لگا تھا۔ تبھی خود ہی وہ سپرے چھڑکے پٹی باندھنے لگی۔ روحان بہت بے رحم ہے، ہمیشہ سے ہی اپنی پسند کی چیزوں کے ساتھ ایسے ہی کرتا ہے، پر تم فکر نہیں کرو، میں اسے سمجھاؤں گا۔ شہباز ملک جو اپنے ہی بیٹے کی برائی کر رہے تھے، ورشا کی آنکھ سے آنسو لے آیا۔ تمہاری تو گردن پر بھی کاٹنے کے نشان ہیں۔ مرہم اٹھائے وہ ورشا کی گردن پر لگانے لگا، مگر ورشا پیچھے ہٹتی۔ میں صحیح ہوں، اپنے زخموں پر مرہم لگانا آتا ہے مجھے۔ کپ اٹھائے وہ کمرے میں چلی گئی۔ شہباز ملک کے چھونے کا انداز اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ آج والی ایپیسوڈ کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے آپ نے۔